الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شفا ٹیلی ویژن کے توسل سے آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں قرآن اور سائنس۔ اس میں کئی آپ نے حصے دیکھے اور میں نے کوشش یہ کی ہے کہ قرآن کریم کی آیت بینات کی روشنی میں جو اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس میں جو اصول ہیں، اس سے ہم تھوڑی آگاہی حاصل کریں اور ہم اس قرآن کریم میں غور کریں اور اس بات کی ہم کوشش کریں کہ جو دور حاضر کی سائنس کوئی بات کہتی ہے، کوئی اصول، کوئی قانون، کوئی تھیوری، کوئی کانسیپٹ جب دیتی ہے سائنس، تو کیا وہ ہمارے قرآن اور حدیث کی روشنی میں درست ہے یا قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے کنٹراڈکٹ ہے؟ یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے اور ہماری بحیثیت مسلمان کوشش ہونا چاہیے کہ اگر کوئی کنٹراڈکٹ ہے تو ہم اس اصول کو بغور مطالعہ کریں اور کوشش کریں کہ ہم اس کو ایسا اصول بنائیں کہ جو ہمارے قرآن حدیث کے بھی مطابق ہو، مطابقت جو کر لیں۔ سائنس ایک بہت وسیع فیلڈ ہے اور اس میں بہت سارے پہلو ہیں۔ ظاہر بات ہے میں ایک پرٹیکولر ڈسپلن کے اندر آ کر تو گفتگو نہیں کرتا، ایک میں اوور ویو لیتا ہوں، جنرل ویو کی بات کرتا ہوں۔ اگر ہم پرٹیکولر فیلڈ میں آئیں تو یقیناً پھر ایک بہت اسپیشل پروگرام ہو جائے گا۔ آج جس عنوان میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ ہے کریشن آف یونیورس اینڈ واٹس ایور ان دا یونیورس از دیئر، کریشن آف سن، مون، اسٹارز، ارتھ، ایوری تھنگ۔ بگ بینگ تھیوری بھی ہم نے سنی ہے، ہم جانتے ہیں، اور بگ بینگ تھیوری میں بھی اتنی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی اچانک کوئی چیز وجود میں آ گئی اور پھر اس چیزوں سے چیزیں بنتی چلی گئیں۔ اب خود بخود تو کوئی چیز نہیں آئے گی، بنانے والا کوئی ہے، پیچھے ایک کانسیپٹ ہمیں دینا چاہیے، سمجھنا چاہیے، there is a creator who has created this universe and all the stars and moons and planets which are and the things on this planet of earth, that is all created by some creator, and that is Allah subhanahu wa ta'ala. بینگ مسلم ہماری ذمہ داری بھی آج ہوتی ہے کہ ہم اس چیز کو بھی سامنے بتائیں۔ قرآن کریم میں سورہ انبیاء کی 33 آیت کریمہ ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، and it is he who created the night and the day and the sun and the moon, each one is floating in a circumferences، کُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ ہر سیارہ، ستارہ، پلانٹ جو ہے وہ ان موشن ہے، اور قرآن کریم اس کی تصدیق بھی کر رہی ہے کہ کل فی فلک یسبحون، کہ جو کچھ بھی ہے اس کائنات کے اندر، اس کائنات ایک سرکل ہے، اس سرکل کے اندر جتنے بھی سیارے، ستارے ہیں، دے آر ان موشن۔ اب کیسے ہیں یہ ہمیں دیکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ ایک کانسیپٹ جو سائنس کا وہ یہ ہے کہ ایک شمسی نظام ہے، سورج سینٹر میں ہے اور اس کے گرد جو ہے زمین اور دیگر سیارے جو ہیں وہ موشن میں ہے۔ اب اگر ایسا ہے تو دیکھنا پڑے گا ہمیں قرآن کے اندر کہ قرآن نے بھی ایسے بیان کیا، اور قرآن اس کتاب ہے ہر چیز کا بیان کرتا ہے، ہمیں سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، مطالعہ کرنا۔ یہ تو قرآن نے کہا کل فی فلک یسبحون کہ جتنے بھی ستارے سیارے ہیں یہ سارے کے سارے ان موشن ہیں۔
گھوم رہے ہیں، تیر رہے ہیں، پیر رہے ہیں. اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ ان کی جو موومنٹ ہے، ایک تو اگر شمسی نظام کہتے ہیں تو شمس کے گرد سیارے گھوم رہے ہیں، اور پھر ہر ایک کی اپنی ایک روٹیشن بھی ہے، تو ڈبل روٹیشن ہو جاتا ہے. ایک روٹیشن ہو، اگر سورج جا رہا ہے تو دوسری روٹیشن گھوم رہا ہے اس کے ساتھ. تو کل فی فلک یسبحون، ہر ایک گھوم رہا ہے. تو اب اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے جو چیز گھومتی نظر آتی ہے، جو ہمیں محسوس ہوتی ہے، وہ صرف سورج اور چاند ہے. پھر جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں وہ البتہ آسمانوں پر غور کرتے رہتے ہیں کہ جو اور ستارے ہیں وہ بھی ان کی بھی چالیں، ان کی موومنٹ ہے. سورج چاند تو 24 گھنٹے کے اندر ہمارے سامنے آتا ہے، ڈوبتا ہے، چلا جاتا ہے. چاند ہمارے بہت قریب ہے، سورج اگرچہ ہم سے دور ہے لیکن اس کا بھی اپنا ایک روٹیشن. اب سورج گھوم رہا ہے یا چاند زمین گھوم رہی ہے، یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. اس پر ہم گفتگو کچھ پیچھے بھی کر چکے ہیں، پھر آئندہ بھی کوئی نہ گفتگو کریں گے اس کے اوپر. اب بحیثیت مسلمان ہمیں یہ ذرا نظر ہم ڈالیں آسمان کے اوپر تو ہمیں ایک دو نہیں، ایک ہی نظر میں ہمیں ہزاروں کی تعداد میں نظر آتے ہیں ستارے. اور ہماری ایک آنکھ یوں دیکھ رہی ہے، اگر یوں دیکھیں، چاروں طرف دیکھیں تو ستارے گھوم رہے. پلانٹ اتنے دور دور ہیں جن کی روشنی ہمارے پاس کئی لائٹ ایئرس میں آتی ہے. اللہ نے کیوں بنائے اور اسے کیا مقاصد ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن کوئی چیز اس نے عبث نہیں بنائی. ما خلقت ھذا باطلا، کوئی چیز اللہ نے بیکار نہیں بنائی، ہے سب کام کی چیز. جس طریقے سے سائنس ڈاکٹر کی ڈسپلن نے بے شمار دوائیں تیار کی ہیں، اور کیسے تیار کی ہیں، انہی سے جو دنیا کے اندر چیزیں ملتی ہیں، بوٹیاں ملتی ہیں، انہی سے دوائیں تیار کی ہیں. تو کوئی چیز بیکار تھوڑی بنائی ہے. حکیموں کی دوا جو ہم کھاتے ہیں بڑی کڑوی نظر آتی ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ ساری جڑی بوٹیاں. ہمیں نظر آتا ہے جنگلی، ہم کہتے ہیں درخت ہے، لیکن جنگلی درختوں کے اندر بھی بہت ساری کام کی چیزیں، ہمارے بہت ساری کام کی چیزیں. تو حکیم جانتا ہے، ڈاکٹر جانتا ہے، طبیب جانتا ہے کہ کون سے پھول پتی جو ہے ہماری کس مرض کے لیے ہے. تو کوئی عبث نہیں بنا. یہی ستاروں کا عالم ہے، ایک پورا سسٹم ہے ایسٹرونومی کا. تو اللہ رب العزت جل جلالہ نے فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ تمام سیارے جو ہیں وہ تیر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں. صحابہ کرام کے سامنے قرآن اتر رہا تھا اور ان کے سامنے بھی چیزیں تھیں، کچھ آبزرویشن، جب ان کو چیز آتی وہ حضور سے پوچھتے بھی تھے. تو چاند بھی نکل رہا تھا، ڈوب رہا تھا، سورج بھی نکل رہا، ڈوب رہا تھا. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ یہ جو سورج اور چاند نکل رہے ہیں، ڈوب رہے ہیں، اس سے کیا مقصد ہے، کیا مقاصد ہے؟ سورہ بقرہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج. تم سے نئے چاند کو پوچھتے ہیں تو فرما دو وقت کی علامتیں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے. یعنی ہمیں جو اپنے پورے سال کا سسٹم دیکھنا ہے، اب تو ہمارے سامنے گھڑی ہے، ہمارے سامنے 12 گھنٹے 24 گھنٹے موجود ہیں، ہم اس کے لحاظ سے کرتے ہیں، کیلنڈر سارا موجود ہے. آج سے چند سو سال پہلے نہ کیلنڈر تھا، نہ گھڑیاں تھیں، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن سسٹم چلتا تھا. لوگوں کو معلوم تھا کون سا مہینہ آیا، کون سا نہیں آیا. چاند کی جو اس کی شکل ہوتی تھی اس سے حساب ہوتا تھا کہ چاند کی آج پہلی ہے کہ 7ویں ہے کہ 15ویں ہے کہ 22ویں ہے کہ آخری ہے. سورج مشرق جب سردیاں آتی ہیں بہت رائٹ کو ہو جاتا ہے، گرمی آتی ہے وہ لیفٹ کو ہو جاتا ہے، تو اس کا سرکل بڑا ہو جاتا ہے. ہر لحاظ سے سورج اور چاند سے ہمیں چیزوں کا تعین دیتے تھے، ابھی بھی دیتے ہیں، لیکن اب ہم نے کیلنڈر بنا لیا، ہم اب چاند کی طرف نہیں دیکھتے. البتہ مسلمانوں میں تو ابھی قاعدہ باقی ہے چاند دیکھنے کا، اس لیے کہ مسلمان اپنے مختلف مذہبی جو رسومات ہیں اور مذہبی ایام ہیں وہ سب اسی چاند کو کی تاریخوں میں مناتے ہیں. جو ہمارا جو ایئر ہے، اسلامی سال جو کہلاتا ہے، وہ چاند کے لحاظ سے قمری سال کہلاتا ہے. اور جو سال چل رہا ہے کیلنڈر آپ دیکھتے ہیں 365 دن کا، وہ اسی لحاظ سے ہے اور وہ سورج کے لحاظ سے. اسی لیے ان کی چیزیں فکس ہو جاتی ہیں. ہمارے یہاں سردی گرمی میں رمضان آتے رہے جاتے رہتے ہیں.
تو یہ چاند اور سورج جو ہے بڑے ہمارے کم سے کم کیلنڈر کا کام کر رہا ہے ہمارے لیے. تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے سورہ یونس کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرمایا، اور اگر آپ اس آیت کو سنیے گا اور اس کے بعد دیکھیے گا کہ چاند کو جو ہم اگر 30 دن دیکھتے رہیں تو 30 دن اس کا سائز مختلف ہوگا، نکلنے کی جگہ مختلف ہوگی، غروب کا ٹائم مختلف ہوگا. اسٹارٹ ہوگا بالکل باریک چاند سے، بڑھتا رہے گا، ہاف سرکل ہوگا 7 تاریخ کو، اس کے بعد 14-15 کو مکمل سرکل ہو جائے گا، پھر سرکل کم ہونا شروع ہوگا، پھر نیچے کا ہاف ہو جائے گا، اور پھر باقی میں باریک ہو جائے گا. اللہ فرماتا ہے هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب خلق الله ذلك الا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. It is he who has made the sun shining and the moon glittering. سورج کی بہت زیادہ تپش ہے اور چاند کے اندر جو ہے وہ چمک ہے. And appointed for it stages. جو چاند کے سٹیجز ہیں، سورتوں میں ویسے روزانہ نظر آتا ہے ایک ہی جیسا، لیکن چاند جو ہے وہ روزانہ مختلف اسٹیج کا ہوتا ہے. آپ سلائیڈ میں بھی دیکھیے گا، اور آپ جب بھی دیکھنا چاہیں آپ چاند کو آسمان پہ دیکھ سکتے ہیں. 30 دن تک چاند دیکھیں، آپ کو ہر مہینے آپ کو بالکل اسی اسٹیج کے اندر ویسے ہی آپ کو نظر آئے گا. تو وہی ہے جس نے سورج کو جگمگاتا بنایا اور چاند کو چمکتا، اور اس کے لیے منزلیں ٹھہرائیں کہ تم برسوں کی گنتی اور حساب جانو. تو پورے سال کا کیلنڈر، پورے مہینے کا کیلنڈر، 24 گھنٹے کیلنڈر جو ہے اسی چیزیں سے آپ بنا سکتے ہیں. اور لوگوں نے بنایا، ظاہر بات ہے، پہلے سارا حساب اس سے ہوتا تھا. آپ سوچئے نا کہ رمضان کے اندر جب ہم روزے کھولتے ہیں یا افطار کرتے ہیں یا رکھتے ہیں، ہم تو گھڑی دے کے رکھتے ہیں، اور گھڑی کی بنیاد پہ الارم بج جاتا ہے. پہلے الارم نہیں تھا، گھڑیاں نہیں تھی، لوگ کیا کرتے؟ آخر کیا چیز تھی؟ کوئی طریقہ کار تو ہوگا نا. تھا طریقہ کار. قرآن نے بھی کہا کہ 2 دھاگے لے لو، ایک سفید اور ایک کالا، اور رات میں اندر رکھا ہوا ہے، تمہیں محسوس نہیں ہوگا، سفید اور کالے کی تمیز نہیں آئے گی. لیکن جیسے ہی سفید اور کالے کی تمیز آ جائے گی، سمجھ لو کہ صبح شادی ختم ہو گیا. اتنا اچھا ٹائم مل گیا آپ کو. تو یہ روشنی جو ہے، ظاہر بات ہے، چاند کی آ رہی، سورج کی آ رہی، اس سے ہمارے سارے کیلکولیشن ہو جاتی ہے. اور اس نے جو کچھ یہ بنایا ہے، ظاہر بات ہے کہ سورج اور چاند اس نے بنایا، دیگر سیارے، ظاہر بات ہے ہم استعمال جو کر پاتے ہیں، ایک عام آدمی وہ تو چاند سورج جو کرتا ہے. باقی ایسٹرونامرز جو ہیں وہ اپنے دیگر سیاروں کو بھی استعمال کرتے ہیں کہ کون سا کہاں ہے، کون سا کہاں ہے، اور کون سا 100 برس کے بعد، 200 برس کے بعد، 500 برس کہاں آئے گا، کہاں نہیں آئے گا، اس سے زمین پر کیا اثرات آئیں گے. دے کیلکولیٹ سے سم تھنگ، اور ہوتا ہی یہ بات. تو یہ سب اس میں آپ دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ شاید فرما رہا ہے کہ سورہ حجر کے اندر آیت نمبر 16 ہے، وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّهَا لِلنَّاظِرِينَ. اور بے شک ہم نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں دیکھنے والوں کے لیے آراستہ کیا. And we have indeed made constellations in the heavens and have adorned it for the beholders. تو یہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں پر دنیاوی لائٹ نہ ہو اور آسمان بالکل کھلا ہوا ہو اور بادل بھی نہ ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو آسمان پر بے شمار سیارے ستارے نظر آئیں گے، اور اس میں کچھ شکلیں بھی نظر آئیں گی. لگے گا کوئی کہیں ٹرائنگل بنا ہوا ہے، کہیں اسکوائر ہے، کوئی ہیکٹاگون ہے، مختلف شکلیں نظر آئیں گی. اور یہ جو سیارے کہلاتے ہیں کہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ کے لحاظ سے سیارے بنتے ہیں، اس کی بھی ساری شکلیں آسمانوں پر انہی سیاروں سے بنی ہوئی ہیں. یعنی محسوس ہوتا ہے کہ صاحب وہ کیپریکون ہے، محسوس ہوتا ہے کہ وہ میزان کا ہے، محسوس ہوتا ہے مختلف جو 12 آپ کے ستارے ہیں تو آسمان پر وہ ہیں، اور ان کی بھی ظاہر بات ہے موومنٹ ہو رہی ہے. یہ کوئی بالکل فکس نہیں ہے، کیونکہ پہلے بتا دیں کلن فی فلک یسبحون، یہ سارے گھوم رہے ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ ان کی جو چالیں ہوتی ہیں، ان کی جو موومنٹ ہے، اس سے ایسٹرونامرز اپنا حساب کتاب کرتے ہیں. وہ بھی ایک علم ہے، ظاہر بات ہے.
حتمی علم نہیں، لیکن علم تو بہرحال ہے، کیونکہ سائنس بھی حتمی علم تو نہیں ہے، ایک علم ہے۔ اگر سائنس آج کوئی چیز کہہ رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کل بدل لے اپنے اسٹیٹمنٹ کو، کوئی تبدیلی لے آئے، کوئی تبدیلی کر لے اس کے اندر۔ تو حتمی بات تو وہ ہوتی ہے جو قرآن کہتا ہے یا اللہ اس کے رسول نے کوئی بات کی، وہ حتمی ہوتی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی جب تک کہ وہ خود نہ چاہے۔ لیکن کیونکہ اب قرآن ہمارے سامنے ہے، کوئی تبدیلی کا امکان نہیں، اس لیے جو قرآن میں بات ہوگی وہ بالکل حتمی ہوگی۔ تو اس نے آسمان میں برج بنائے، یہ جو برج بنے ہوئے ہیں آسمانوں کے اوپر، اور یہ آپ کو معلوم ہے جو پہلے لوگ سفر کرتے تھے راتوں میں زمین کے اوپر یا سمندر میں، ان کے پاس کون سا آلہ ہوتا تھا کہ ہمیں کہاں جانا ہے، کیسے پہنچنا ہے؟ آپ کو تعجب آپ کریں گے، یہ اوپر آسمانوں کو دیکھتے اور حساب ہوتا تھا کہ صاحب ہمیں اگر ایسٹ میں جانا ہے تو ہم کس سیارے کی سمت میں جائیں گے، ویسٹ میں جانا ہے، نارتھ میں جانا ہے، ساؤتھ میں جانا ہے۔ یہ سارے کے سارے آسمان پر آراستہ کیے ہوئے ہیں، جس طریقے سے آج ہمیں سیٹلائٹ کے ذریعے ہمارے پاس چیز موجود ہے اور ہمیں اپنی پوری موومنٹ مل جاتی ہے، ہمیں کس ڈائریکشن میں جانا ہے، گاڑیوں میں لگے ہوئے ہیں، رائٹ، سیٹلائٹ سے کنٹرول ہے سارا میپ، اور آپ کو ڈسٹینس بتا رہے کس کا وہ کیسے جانا ہے۔ ایسے ہی آسمانوں کے اوپر یہ سارے راستے بنے ہوئے۔ اب جو جاننے والے ہیں، جو اس وقت کے جو کشتیاں چلانے والے ہوتے تھے، وہ اس کی سمجھ رکھتے تھے کہ ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اور ہمیں کدھر جانا کدھر ہے، اور وہ بات بانی کشتیاں ہوتی تھیں، ظاہر ہے ہوا کے زور پہ چلتے تھے، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو وہ کنٹرول رکھتے تھے آسمانی سیاروں کے ذریعے۔ تو رات میں ان کا سفر اور آسان ہوتا تھا، اس لیے کہ رات میں ان کے سامنے بہت ساری چیزیں ہوتی تھیں، دن میں صرف سورج ہوتا تھا ان کے سامنے، سورج سے بھی اندازہ ہے سورج مشرق سے نکلا ہے، مغرب میں ڈوب رہا ہے، اب ہمیں دائیں طرف جانا ہے، بائیں طرف جانا ہے، لیکن راتوں میں تو ان کے لیے اور آسانی ہوتی تھی، بہت سارے ستارے ان کے سامنے ہوتے تھے۔ اسی لیے فرمایا کہ بے شک ہم نے آسمان میں برج بنائے اور اسے دیکھنے والوں کے لیے آراستہ کیا، جس سے انسان اپنے راستے تلاش کرتا ہے۔ اسی لیے سورۃ فرقان میں بھی اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، بڑی برکت والا ہے جس نے آسمان میں برج بنایا، ان میں چراغ رکھا اور چمکتا چاند۔ تو یہ یہاں پہ بھی وہی ہے کہ اب اگر آپ سلائیڈیں دیکھیں گے یا آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو وہ چیزیں نظر آئیں گی کہ اللہ رب العزت نے کتنے جو آسمانوں پر اپنے یہ سارے برج بنائے، کتنی شکلیں ہیں، کتنے اس کے اندر آپ شکلیں دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اللہ فرمایا سورہ ابراہیم کے اندر وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبِينَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور تمہارے لیے سورج اور چاند مسخر کیے، یعنی موو کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، جو برابر چل رہے ہیں، اور تمہارے لیے رات اور دن مسخر کیے۔ یہاں غور کیجئے، اب ہماری جو اصل بات آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ اس نے سورج اور چاند کا ذکر کیا اس نے، اور اس کے بعد فرمایا کہ جو برابر چل رہے ہیں، چاند اور سورج دونوں برابر چل رہے ہیں، زمین نہیں چل رہی۔ پھر سورہ زمر میں بھی دیکھ لیں آپ، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگایا، ہر ایک ٹھہرائی میعاد کے لیے چلتا ہے۔ چاند اور سورج چلتا ہے، چاند اور سورج چل رہے ہیں۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر چاند اور سورج کے چلنے کا، گھومنے کا ذکر موجود ہے، لیکن قرآن میں کہیں بھی چاند اور سورج کے ساتھ زمین کے چلنے کا، گھومنے کا ذکر موجود نہیں ہے۔ That has to be understand کہ اگر زمین بھی ایسی گھوم رہی ہوتی جیسے کہ چاند اور سورج، تو اللہ نے ظاہر یہ بیان کر دینا تھا، لیکن چاند اور سورج تو بے شک گھوم رہے ہیں، چل رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، پیر رہے ہیں، اور دیگر سیارے سارے کے سارے کل فی فلک یسبحون، لیکن کہیں بھی پورے قرآن کی 6666 آیات کے اندر جہاں چاند اور سورج کے گھومنے چلنے کا ذکر ہے، اس کے ساتھ کسی مقام پر بھی زمین کے چلنے کا حکم نہیں ہے۔ تو سورہ زمر کے اندر، سورہ ابراہیم میں، دونوں آیتوں میں ہم نے دیکھا اللہ فرمایا کہ and he has employed the sun and the moon into service، sun and moon into service of motion،
each moves to an appointed term or appointed circle or appointed path, but not the earth. اللہ نے سورہ حج میں بھی ارشاد فرمایا، میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں، وقت اس پروگرام کے اختتام پر آ رہا ہے. کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے تمہارے بس میں کر دیا جو کچھ زمین میں ہے اور کشتی کے دریا میں اس کے حکم سے چلتی ہے، اور وہ روکے ہوئے آسمان کو کہ زمین پر نہ گر پڑے مگر اس کے حکم سے. بے شک اللہ حج میں بڑا مہربان. تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے آسمان کو روکا ہوا ہے، اور اللہ رب العزت نے جو ہے وہ زمین کو روکا ہوا ہے. چاند اور سورج اور تمام سیارے اس کے اندر گھوم رہے ہیں، تیر رہے ہیں، لیکن آج کی سائنس یہی کہتی ہے کہ زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے. اگر یہ چیز یوں گھوم رہی ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زمین ساکن ہو جائے، سورج گھومتا رہے. فرق کچھ نہیں پڑے گا دونوں کے اندر. لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے سائنٹیفکلی وہ یقیناً آپ کے سامنے آنا چاہیے. اگر آپ وہ مطالعہ کریں اس بنیاد کو ذہن میں رکھ کر کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ زمین اسٹیٹک ہے اور سورج ہے وہ موشن میں ہے، چاند موشن میں ہے، تو بات شاید ہم سمجھا سکیں. لیکن اگر ہم قرآن کی بات کو حتمی نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے سائنس کو تو ہم مانتے ہیں، مان ہی رہے ہیں کہ بھائی چلو زمین گھوم رہی ہے، لیکن اس سے ہمارا فیتھ پر اثر پڑتا ہے. ظاہر ہے جب ہم قرآن کی ایک بات کا نہیں مانیں گے تو کل ہم 2 کو نہیں مانیں گے، 3 کو نہیں مانیں گے. لہٰذا مسلمان کے لیے تو ضروری ہے کم از کم یہ فیتھ رکھے کہ قرآن کریم نے زمین اور چاند، زمین اور گھومنے ذکر نہیں کیا، چاند سورج اور سیاروں کا ذکر گھومنے کا کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ فرمائے، ہمیں غور فکر کی توفیق عطا فرمائے. اگر ہم غور فکر کریں گے ممکن ہے کہ ہم اس بات کو پالیں اور سمجھا سکیں دنیا کو کہ قرآن ہی صحیح کہہ رہا ہے کہ زمین اسٹیٹک ہے، چاند اور سورج گھوم رہے ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.